لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، پچھلے دنوں سویڈن میں قرآن پاک کی توہین کی گئی، اس کو جلایا گیا، پھاڑا گیا، اور جو بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ضرور نبی علیہ السلام سے اور اس قرآن مجید سے، اللہ کے کلام سے ضرور محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، چاہے وہ کسی فرقہ گروہ کا ہو، چاہے وہ عامل ہو، پرہیزگار ہو یا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو. جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جس نے کلمہ ایک بار پڑھ لیا، وہ ضرور اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بھی بستی ہے اور اس کے دل میں قرآن کی تعظیم بھی ہے. اور یہ یہود و نصارہ کا وتیرہ ہے کہ جب بھی وہ کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں پہ وار کرتے ہیں. اور آج امت مسلمہ کا دل زخمی ہے اس بات سے کہ انہوں نے اتنا بڑا یہ اقدام اٹھایا، ظلم کیا، مگر ہمارے اسلامی حکمران ایسے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کو ذرا بھی غیرت ایمانی نہیں. کتنے ملک ہیں اسلام کا نام لیوا، مگر کبھی بھی جو اسلام کے لیے یکجا نہیں، اپنے فائدے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں مگر اسلام کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑی پریشانی کی اور مشکل بات ہے ہمارے. اور میرے دوستو، یہ بھی بات حقیقت ہے کہ چند ہمارے مسلمان ایسے بھی ہیں وہ اس بات کا بھی ہم میں یہ بات کو پھیلا کے اس واقعے کے متعلق کمزور کرتے تھے ہمارے نظریات کو کہ لو جی وہ تو یہودی ہیں، وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ تو جانتے نہیں قرآن کی عظمت کو، اس لیے ایسا عمل کرتے ہیں. ہمارے مسلمان کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے باوجود قرآن پہ عمل نہیں کرتے، قرآن کے باغی ہیں. یہ بات سراسر غلط ہے کہ ایک غلط عمل کی وجہ سے یہود و نصارہ وہ کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم مہیا کریں، اس کے بغیر ہم الٹا عمل شروع کر لیتے ہیں کہ آپس میں ہی تنقید و تنقید کرنا نہ کریں. یہ سراسر غلط بات ہے. اگر کوئی بندہ عمل والا نہیں، کمزور ہے عمل سے، مگر اس کے دل میں بھی قرآن کی عظمت، قرآن سے محبت اتنی ہوگی جتنی مجھ میں اور آپ میں. کتنے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے گستاخوں کو قتل کیا، ان کے اعمال کو آپ دیکھ لے، اس واقعہ سے پہلے ان کے عمل کیا تھا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہم کوشش کریں کہ حرمت رسول اور حرمت قرآن کے لیے ہم کہتے تو ہیں ہماری جان بھی قربان جائے، مگر کبھی ہم نے ایسی کوشش ہی نہیں کی.
کبھی ہم نے ایک قدم چلے اس کے لیے، کبھی ہم کسی کاز کے لیے کھڑے ہوئے، ہمیں چاہیے کھڑے ہونا، ہمیں چاہیے بلا تفریق اکٹھے ہو کے اس کے خلاف آواز کو بلند کرنا، تاکہ امت مسلمہ کی آواز ایک ہو اور یہود و نصارہ کے اندر اس چیز کا خوف بیٹھے۔ اور یہ جو ہم نے عمل شروع کیا ہے، یہ کھانا والا، یہ بھی بلا تفریق ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں میں اس علاقے کی بڑی شخصیت مذہبی رہنما علامہ نوید اقبال صاحب بغوال تھے، وہ اس میں ہمارے بالکل کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں اور یہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ بالکل بلا شرکت کسی بھی گروہ قبیلے کی طرف سے نہیں، کسی گاؤں کسی گروہ کا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کلمہ پڑھنے والے کا حق ہے۔ اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایسے بغوال سے دوست ہیں جو آگے بڑھ کے حصہ ڈال رہے ہیں اور آگے بڑھ کے اس میں اپنی خدمت کو پیش کر رہے ہیں۔ مریب بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی بہت زیادہ ہمارے دل جوئی کی، بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ تسلی دیتا ہے۔ ایسے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے وہ شیطان حملے آور کرتا ہے بڑے بڑے لوگوں پہ، اور بڑے ایسے لوگ ہیں جو ایسے پراپیگنڈا کرتے ہیں، مگر انشاءاللہ ہم ایسا عمل کریں گے کہ ہمیں ایسے مسلمان بنے کہ ہمیں ملامت کرنے والے کی ملامت نقصان نہ دے، ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو، ہم ایسا مل جل کے کندھے سے کندھا ملا کے کام کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کام ہماری زندگیوں میں شروع ہو اور قیامت تک ایسے چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔